بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از سائماز کوکنگ سیکرٹس. ویلکم ٹو مائی کچن. ویئرز، آج میں آپ لوگوں کے لیے رول اور سموسا پٹی بنانے کی ریسپی لے کر آئی ہوں. اس کی کافی ریکویسٹ کی تھی تو میں نے سوچا کہ آج میں یہ آپ لوگوں کے لیے تیار کر لیتی ہوں. سموسا اور رول پٹی بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. میدا میں نے 3 کپ لیا ہے. آئل اس میں 2 ٹیبل سپون لیا ہے اور 1 ٹی سپون نمک لیا ہے. پانی اس میں آپ حسب ضرورت لے لیں. چلیں جلدی سے ڈو تیار کر لیتے ہیں. ڈو تیار کرنے کے لیے میدا لیں، نمک ڈال دیں اور آئل بھی ڈال کر اچھے سے اس کو مکس کریں. آہستہ آہستہ پانی شامل کر کے ڈو گوندھ لیں گے. ڈو کو زیادہ نرم نہیں رکھنا بلکہ چپاتی بنانے کے لیے جو آٹا گوندا جاتا ہے اس سے ذرا سخت گوندھ لیں. ڈو ہماری ریڈی ہے. اب ایک باؤل لے کر اس میں تھوڑا آئل لگا کر ڈو اس میں رکھ دوں گی. اوپر سے بھی تھوڑا آئل لگا دوں گی. اب اسے پلاسٹک شیٹ یا کسی بھی کپڑے سے کور کر کے 30 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے. 30 منٹ ہو گئے ہیں. ڈو اچھی سی تیار ہو گئی ہے. اب اس ڈو سے اتنے سائز کے پیڑے کاٹ لیں گے. اسی طرح یہ تمام پیڑے ریڈی کر لیں. اس ڈو سے 15 پیڑے تیار ہو گئے ہیں. کچن کلوتھ سے اسے ڈھک کر 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے. 10 منٹ ہو گئے ہیں. اب ان پیڑوں سے میں چھوٹے سائز کی چپاتیاں تیار کروں گی. پیڑے کو خشک میدا لگا کر اسی طرح بیل لیں اور پوری کے سائز کی چھوٹی چھوٹی چپاتیاں تیار کرتے جائیں. تمام پیڑوں سے جب چپاتیاں ریڈی ہو جائیں تو ان پر برش کی مدد سے تھوڑا آئل لگا دیں اور تھوڑا خشک میدا بھی اس پہ ڈسٹ کرتے چلے جائیں. اب میں 5 چپاتیاں اوپر نیچے رکھ کے آئل والی سائڈ سب سے اوپر نہیں ہونی چاہیے تاکہ ہم روٹی کو بیل سکیں. آئل والی سائڈ آپ نے نیچے رکھنی ہے. اس طرح سے کناروں سے اچھی طرح پریس کر لیں اور اس کی بڑی سی ایک چپاتی بنائیں. اسی طرح باقی پیڑوں سے بھی میں بڑی چپاتیاں تیار کر لیتی ہوں. 5 پیڑوں سے ایک چپاتی تیار کی ہے. اسی طرح 15 پیڑوں سے میں نے 3 بڑی چپاتیاں ریڈی کر لی ہیں. آپ چاہیں تو اس ٹائم پہ یہ بڑی چپاتیاں اوون میں بھی بیک کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو توے پہ پکانا سکھاؤں گی. توا آپ نے بہت تیز گرم نہیں کرنا. توا ہلکا گرم ہو جائے تو آپ نے میڈیم فلیم کر دینا ہے. اب توے پر چپاتی ڈال دیں. اس کو اتنا پکانا ہے کہ ہلکے سے ببل بننے لگے تو سائیڈ آپ نے پلٹ دینی ہے. تقریباً 30 سیکنڈ کے لیے دوسری سائیڈ بھی پکا لیں گے. یہ دیکھیں یہ چپاتی ریڈی ہے. اسی طرح تمام چپاتیاں میں تیار کر لیتی ہوں. تمام چپاتیاں تیار ہو گئی ہیں. اب آپ آرام سے انہیں علیحدہ کرتے جائیں. اسی طرح تمام شیٹس علیحدہ کر لیں. تمام شیٹیں میں نے علیحدہ کر لی ہیں. اب ان کی کٹنگ کریں گے. سموسا شیٹ کے لیے سب سے پہلے درمیان سے کٹ کریں، پھر اسے گھما کر دوبارہ درمیان سے کٹ کر لیں. یہ دیکھیں یہ سموسا شیٹ ریڈی ہے. اب رول شیٹ تیار کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے. اس طرح آپ کنارہ سیدھا کریں، دوسری دونوں سائڈز کے بھی کنارے سیدھے کٹ کر لیں تو یہ رول شیٹ تیار ہے. اب منی سموسا شیٹ تیار کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح سے منی سموسا شیٹ کی کٹنگ کر لیں. اور یہ میں نے منی سموسا کی شیٹ تیار کر لی. یہ دیکھیں سپرنگ رول شیٹ چکور کاٹ کے میں نے تیار کر لی. اس شیٹ سے ہم رول اور سموسا دونوں بنا سکتے ہیں. اور یہ میں نے منی سموسا کی شیٹ تیار کر لی. اب میں آپ کو سموسا اور رول دونوں بنانے کا طریقہ بتا دیتی ہوں. سب سے پہلے 1 ٹیبل سپون میدا لے کر اس کی پیسٹ تیار کر لیں. اب اس شیٹ کو اس طرح سے فولڈ کریں، پیسٹ لگا کر دوسری سائڈ پہ پاکٹ بن گئی ہے. اس میں ویجیٹیبل فلنگ لگا دیں. میرے پاس ویجیٹیبل فلنگ پڑی ہوئی تھی تو میں وہی اس میں لگانے لگی ہوں. یہ دیکھیں اس طرح لگا کر سموسا ریڈی ہو گیا. یہ دیکھیں سموسا اب آپ کا تیار ہے. اب اسی شیٹ سے میں آپ کو منی رول بنانا بھی سکھاؤں گی. اسی طرح اس میں فلنگ لگا لیں، ہلکا سا فولڈ کر کے سائڈوں سے بھی فولڈ کر کے رول کرتے جائیں. کناروں کو پیسٹ کی مدد سے اچھی طرح سے چپکا دیں. منی رول تیار ہیں. اب سپرنگ رول بناتے ہیں. یہ شیٹ اس طرح اس شیپ میں رکھیں، فلنگ لگائیں، سائڈوں سے فولڈ کر کے رول کرتے چلے جائیں. یہ پرفیکٹ رول تیار ہے. اسی طرح
منی سموسا بنانے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ شیٹ کو اس طرح سے فولڈ کریں، پھر دوسری دفعہ فولڈ کریں گے تو یہ پاکٹ بن جائے گی، اس میں فلنگ لگا دیں، فلنگ لگا کر اب آپ کو اس طرح فولڈ کر دیں اور پیسٹ لگا کر اچھے سے کنارے پریس کر دیں. یہ منی سموسا بھی آپ کا ریڈی ہے. ویئرز، میں نے سپرنگ رول سے آپ کو رول بنانے کا طریقہ بھی سکھا دیا، اسی طرح میں نے دوسرے سٹائل کی جو شیٹ تھی اس سے منی رول اور سموسا بنانا بھی بتا دیا، اور یہ اسٹریٹ منی سموسا پٹی جو ہے اس سے بھی سموسا بنانا بتا دیا. امید ہے اب آپ پرفیکٹ طریقے سے سموسا اور رول پٹی بنانا سیکھ گئے ہوں گے. امید ہے آپ کو میری یہ کوشش پسند آئے گی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کا بٹن آپ نے ضرور کلک کرنا ہے، اور میرے وہ ویئرز جنہوں نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی کلک کریں تاکہ آپ کو میری تمام نوٹیفیکیشن ملتی رہیں اور آپ کو اچھی اچھی ریسپیز دیکھنے کو ملتی رہیں. بہت جلد پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.